کیا کہنا چاہتے تھے۔ نثار ناسک کا ایک شعر ہے کہ اپنی سوچ کی قط و برید میں عمر کٹی، اپنی سوچ کی قط و برید میں عمر کٹی، پھر بھی یہ تصویر فریم سے بڑی رہی۔ تو اس کو میں اپلائی یوں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اصیل تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نظریاتی ڈبے میں بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی تخلیقی ذات ہر فریم سے بڑی ہوتی۔ اور اس کا میں اب مثال آپ کو ثبوت دینے لگا ہوں کہ ہم نے آفتاب اقبال شمیم صاحب کے ساتھ حلقہ رواب غالب میں ایک فنکشن کیا۔ میرا تخلیقی عمل ہم نے اس کا عنوان رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں پہلے وہ صاحب شام اپنے بارے میں گفتگو کرتا تھا، اپنے نظریات کے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں، اپنے تخلیقی عمل کے بارے میں، اس کے بعد سوالات وغیرہ ہوتے تھے۔ تو میں نے وہاں یہ سوال کیا آفتاب صاحب سے کہ آپ سوشلسٹ شاعر مشہور ہوئے ہیں، تو مجھے تو آپ کا جو تخلیقی تجربہ ہے وہ سارے کا سارا وجودی لگتا۔ میں بہت غور سے آپ کو پڑھا، تو اس کے جواب میں ان کا جملہ یہ تھا کہ میں اپنی تخلیقی ذات کے لیے اشتراکیت کو بھی ایک جبر سمجھتا ہوں۔ یہ پبلکلی جملہ ہے، میں کوئی میرے ساتھ الگ سے بات نہیں کی۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے ان کو جلال خفی میں بھی دیکھا اور جلال جلی میں بھی دیکھا۔ دونوں کی ایک ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جس زمانے میں صدام اپنی اسٹریٹجی سے امریکہ کو بے نقاب کر رہا تھا کہ دیکھ لو، لے لو تلاشی میرے ملک کی، کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں ایٹمی ہتھیار، تو ایکسپوز کر کے رکھا اسے۔ تو ایک یہ جو سی وی کالج کے پاس اسکول ہے کرسچن، وہاں ایک مشاعرہ تھا، تو یہ وہی دن تھے۔ تو ہمارے ایک دوست نے، نام میں ان کا نہیں لیتا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی صدام نے ہم مسلمان دنیا کو مروا دیا۔ جب یہ جملہ اس نے بولا تو میں نے اتنے غصے میں اور اتنے برہم ہونے کے انداز میں کبھی نہیں دیکھا آفتاب صاحب کو۔ آفتاب صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو صدام کی مخالفت کرتا ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آفتاب اقبال شمیم اس طرح کا جملہ کہا۔